ایک طرف پاکستان اور افغانستان کی لڑائی، دوسری طرف امریکہ اور ایران کی لڑائی۔ پاکستان اور افغانستان کی لڑائی میں ایک نیا موڑ تب آیا جب افغانستان نے ڈرون اٹیک کرنے کی کوشش کی پاکستان میں، جس کو پاکستان نے بڑے ہی آسانی سے گرا دیا، کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا، جس کے بدلے میں پاکستان نے اٹیک کی اور کافی تباہی مچائی افغانستان میں۔ دوسری طرف اگر ہم ایران اور امریکہ کی بات کریں تو ایران نے اپنے انڈر گراؤنڈ جتنے ڈرون فیسلٹیز ہیں، جتنے ویپنز فیسلٹیز ہیں، وہ ان کی ویڈیوز جاری کی ہیں اور امریکہ کو کلیئر پیغام دیا ہے کہ ہمارے پاس نہ اسلحہ کم ہو رہا ہے، نہ ہمارے پاس طاقت کم ہو رہی ہے، نہ ہمارے پاس پیسے کم ہو رہے ہیں، نہ ہمارے پاس ہمت کم ہو رہی ہے۔ تو اس کا عملی انہوں نے مظاہرہ کر کے بھی دکھایا جب انہوں نے یو اے ای میں جو آئل پورٹس ہیں، جہاں سے جو امریکہ کے جو جہاز ہیں ان کو فیول پرووائڈ ہوتا ہے، وہاں پر اس نے ڈرون اٹیک کیے ایران نے، اور امریکہ کے 5 جہاز وہاں کھڑے تھے، ان کو شدید نقصان پہنچا، جس کے جواب میں اب ٹرمپ نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہ ایکسٹرا فوجی بھیج رہے ہیں، ایکسٹرا جو ہے وہ ویپنز بھیج رہے ہیں، اور ان کا سب سے جو حکم کا ایک سب سے بڑا جو ان کا ویپن ہے وہ ہے B-2 ان کا جہاز۔ اب امریکہ نے وہ بھی روانہ کر دیے مڈل ایسٹ کی طرف B-2 جہاز۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ دونوں جو لڑائیاں ہیں ان میں بیک فٹ پہ کوئی نہیں جا رہا، اب وہ نیکسٹ سٹیپ پہ ہی جا رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کی اگر لڑائی کی بات کریں تو اس میں مجھے بات کرتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، غلط فہمی کی بنا پر، پیچھے سے فنڈنگ کی بنا پر، پیچھے سے سازشوں کی بنا پر، لیکن لڑ تو آپس میں مسلمان ہی رہے نا۔ تو میری یہ ریکویسٹ یہی ہے کہ اس کو روکا جائے، اس میں کوئی سالس آئے۔ چائنا نے آفر کی ہے سالسی کی، اور چائنا کوشش بھی کر رہا ہے کہ یہ لڑائی رکوائی جائے۔ تو میری دعا ہے کہ یہ لڑائی رک جائے، اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر ہم ایران اور امریکہ کی بات کریں، ایران اور امریکہ کی میں اس لیے لڑائی کہتا ہوں کہ لڑائی تھی ایران اور اسرائیل کی، لیکن امریکہ جو ہے نا وہ ماما بن کے بیچ میں آ گیا۔ تو اب اسرائیل پیچھے ہو گیا، اب ایران اور امریکہ فیس ٹو فیس ہے۔ ایک اور خبر آئی ہے، اس کی میں کوئی سچائی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ نیتن یاہو کو جو ہے نا وہ اٹیک میں کوئی نقصان پہنچ چکا ہے، لیکن کیونکہ خبر کوئی ایسی میرے پاس اوریجنل خبر نہیں ہے تو اس پہ کوئی تبصرہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کتنی دیر سروائیو کر سکتا ہے امریکہ اور اسرائیل کے سامنے۔ دوسرا، کیونکہ اب پہلے ایران نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں مڈل ایسٹ میں اپنے جو پڑوسی میں کسی پہ بھی جو ہے وہ اٹیک نہیں کروں گا اگر آپ امریکہ کا ساتھ ہی دیں گے، لیکن امریکہ کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے ایران نے دوبارہ سے حملے سٹارٹ کر دیے۔ دوسری ایک بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے جو پاس 2 بہت بڑے ملک ہیں، ایک ہے رشیا، ایک ہے چائنا۔ اب امریکہ کو یہ اندر سے ڈر ہے کہ چائنا اور رشیا کا تو وہ نام لے چکا ہے کہ رشیا اس کی سپورٹ کر رہا ہے چھپ چھپ کے، لیکن جہاں تک میری سوچ ہے، میرا ایک تجزیہ ہے، چائنا بھی اس جنگ میں ہے، لیکن مطلب بیہائنڈ دا پردوں کے پیچھے ہو کے وہ جنگ لڑ رہا ہے، وہ فرنٹ پہ نہیں آ رہا، لیکن وہ ایران کو سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ رشیا اور ایران کا دونوں کا جو دشمن ہے، رشیا، چائنا اور ایران کا، ان کا دشمن ہے امریکہ اور اسرائیل۔ تو وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ ایران زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے امریکہ کو۔ دوسری طرف امریکہ کے اندر اس وقت بڑی کھچڑی پک رہی ہے، ٹرمپ پہ بہت لان تان ہو رہی کہ آپ نے ایک تو مس کیلکولیٹ کیا، اوپر سے آپ خرچہ اتنا ضائع ہمارا جو ہے نا وہ اماؤنٹ کر چکے ہیں۔ امریکہ کی آگئی فائنینشیل جو حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس وقت یہ جنگ آپ کو چھیڑنی نہیں چاہیے تھی۔ ٹرمپ اس وقت بڑی لان تان کا شکار ہے امریکہ کے اندر، اسرائیل میں بڑا پریشر ہے، تو اس وقت وہ جو پارٹی ہے سامنے والی وہ اس وقت کافی پریشر میں۔ ایران نے کیونکہ آگے سے سروائیو کی ہے، ایران نے آگے سے مقابلہ کیا ہے، تو اب جو ہے اب ٹرمپ کے لیے اس میں سے فیس سیونگ کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ اب ٹرمپ بیک فٹ پہ جا نہیں سکتا کیونکہ دنیا میں بڑی تھو ہو جائے گی، تو اس لیے ایران، چائنا اور رشیا کا جو یہ ٹرائیو ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ جو امریکہ کی جو ہے نا وہ جو سورج غروب ہونا نا اس میں سب سے بڑا ہاتھ ان تینوں کا ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پے در پے لڑائیاں ہو رہی ہیں اس ریجن میں، اس سے اب کوئی ایک نیا رزلٹ آنے والا ہے، ایک نئی سپر پاور دنیا میں آنے والی ہے، اور سپر پاور آپ کو پتا ہے چائنا ہے۔ تو اس لڑائی سے مجھے لگتا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ بہت کمزور ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے۔